جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ موضوع ہے منسوبات یعنی تبرکات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ادب صحابہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی اشیاء کا کس طرح احترام فرماتے تھے، ادب فرمایا کرتے تھے، اور اپنے عمل سے انہوں نے امت کو کیا تعلیم دی۔ دیکھیے، عشق رسول کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس شے کو نسبت ہو جائے اس شے کا ادب و احترام کیا جائے، چاہے وہ چیز نسبت رسول سے پہلے کوئی اہمیت کے حامل نہیں تھی، مگر جیسے ہی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شے کو حاصل ہوئی تو وہ شے دنیا کی بہت ساری چیزوں سے افضل و اعلیٰ ہو گئی، کیونکہ اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور قربت حاصل ہوئی۔ یقیناً ہر آدمی کو جب وہ کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کی جو منسوب چیزیں ہوتی ہیں، اس کے قریب رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اس کے جو استعمال کے سامان ہوتے ہیں، ان سے بھی محبت ہو جایا کرتی ہے، جسے سچی محبت ہوتی ہے۔ تو بات جب آئے اللہ کے اس پیارے نبی کی کہ جو دو جہاں کے تاجدار ہیں، جن کے لیے کائنات کو بنایا گیا ہے، اور جو ایسے ہیں کہ جن کے تشریف لانے سے کفر کی جہالت کے بادل جو تھے وہ چھٹ گئے اور ہر طرف نور کا ایک سما بنا، اس پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں برکت پانے والی چیزوں کا ادب اور احترام ہر امتی پر لازم ہے۔ اور یہ کیوں نہ ہو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتی۔ مثال لباس اقدس، نبی پاک علیہ السلام کے نعلین مقدس، پیارے آقا علیہ السلام کے استعمال میں رہنے والے برتن مبارک، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استعمال میں رہنے والا عصا مبارک، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استعمال میں رہنے والی غذائیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بستر مبارک اور دیگر چیزیں۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی پیارے آقا سے نسبت ہو گئی، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی تو ایک امتی کو اس نسبت کا پاس ہے، جو نسبت کا احترام ہے، اس کو لازم ہے کہ وہ اپنے پیارے آقا علیہ السلام سے محبت کا اظہار اس شے کے ادب و احترام کے ساتھ بھی کرے۔ تو جب بات ہو صحابہ کی تو صحابہ تو ادب و احترام میں ان کی جو کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے ہی ہمیں ادب سکھایا ہے۔ جب ان کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کی منسوبات تبرکات آتے تھے تو ان کا احترام اور ادب کا انداز کیا تھا، آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ غلام محی الدین اتاری مدنی اور مولانا محمد بلال اتاری مدنی یہ دونوں موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم مل کر گفتگو کریں گے پیارے آقا علیہ السلام کے تبرکات پر اور صحابہ کے ادب پر۔ نبی کریم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی چیزوں میں کچھ وہ ہیں جو نبی پاک کے جسم اقدس سے تعلق رکھتی ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کو نبی پاک کے جسم سے برکت ملی ہے۔ بلال بھائی ٹھیک ہے نا، دونوں ہی با کمال ہے، مگر جو جسم اقدس کا حصہ ہے اس کو تو کمال کا بھی کمال ملا ہے نا، اور جس کو نبی پاک کے جسم سے برکت ملی ہے یقیناً وہ بھی بڑی عزت و تکریم والی ہے۔ میں منہ مبارک کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کچھ کروں گا کہ منہ مبارک نبی پاک کے جسم کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام نے بڑا ادب و احترام اس کا کیا، آپ انشاءاللہ بیان کریں گے۔
منہ مبارک جو نبی پاک کے جسم کا حصہ ہے، اس کے ادب و احترام کے حوالے سے اصحاب رسول کا انداز ادب کیا تھا؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن بھائی، جس طرح ہر پانی آب زمزم نہیں ہوتا، واہ، اور ہر پتھر مقام ابراہیم یا حجر اسود نہیں ہوتا، اور جس طرح ہر گھر خانہ کعبہ نہیں ہوتا، اسی طرح ہر بال منہ مبارک نہیں ہوتا۔ اللہ، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جو چیزیں جڑ جائیں وہ باکمال ہو جاتی ہیں، وہ ایسے کامل مکمل ذات ہیں۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا، الفت ہے مجھے گیسوئے خمدار نبی سے، ابرو و پلک آنکھ سے رخسار نبی سے، پیراہن و چادر سے اساسے ہے محبت، نالین شریفین سے دستار نبی سے۔ واہ واہ واہ، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جس طرح منہ مبارک کے متعلق سوال کیا، تو منہ مبارک تو ہر عاشق رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اس کی چمک کے آگے ہم سورج کی روشنی کو بھی ماند سمجھتے ہیں۔ اللہ، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک اور آپ کی ذات اقدس سے جڑی چیزیں تو وہ ہیں کہ علماء کرام کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ آپ سے جس شے کو نسبت ہو جائے اس چیز کا ادب لازم ہو جاتا ہے، اور اس چیز کی ادنا بھی گستاخی اسلام کے اندر برداشت نہیں کی جاتی۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے منہ مبارک سے متعلق بہت واضح حدیث مبارکہ میرے آقا کا خود فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر تھا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک بال ہاتھ میں لیا اور فرمایا کہ من آدا شعرۃ من شعری، کہ جس نے میرے بالوں میں سے کسی ایک بال کو بھی کوئی تکلیف پہنچائی، ظاہر انسان ادب نہ کرے یا اس کے ساتھ ویسا سلوک نہ کرے جیسا ادب اس کا کرنا چاہیے، تو فرمایا کہ جس نے میرے بال کو ایذا پہنچائی تو کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو حرام فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، اسی کے راوی بھی حضرت علی ہیں، کہ جس نے میرے بالوں کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی۔ اللہ، یعنی یہ بال چونکہ جسم اطہر کا جز ہیں، صحیح، تو فرمایا جس نے بالوں کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جو اللہ کو ایذا دیتا ہے اس پر زمین اور آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایسا مقام ہے منہ مبارک کا کہ ہم جتنی بھی مقدس چیزیں سمجھتے ہیں ان کا ادب اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں، منہ مبارک بھی انہی میں سے ایک ذات ہے، اور یہ فرمان قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے باقی ہے کہ جو بھی حضور سے منسوب اس شے کی زیارت کرے گا اس پر لازم ہے کہ وہ اس کا ادب کرے اور اس کا احترام کرے۔ اب میں چند چیز آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اس فرمان کی روشنی میں صحابہ کرام نے کس طرح منہ مبارک کا ادب کیا اور ان کے ہاں اس سے کیا ان کا رویہ اور طریقہ کار تھا۔ معجم کبیر کے ایک حدیث مبارکہ ہے، اور اس کے راوی اس کو بیان کرنے والے یہ جو واقعہ جن کا ہے وہ ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جی جی بالکل۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صفا و مروہ کے درمیان سعی کر رہے تھے، قربان جائیں ان آنکھوں پر جنہوں نے یہ پیارا منظر دیکھا۔ تو کہتے ہیں کہ سعی کر رہے تھے، اتنے میں فسقطت علی لحیتہ ریشۃ، آپ کے بال مبارک کا ایک جو ٹکڑا تھا نا وہ جدا ہوا۔ اب یہاں پر امیجنیشن ذرا غور کریں ہم سب کہ انہوں نے صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں مگر نظریں آقا کریم علیہ السلام، اور نظریں بھی کتنی زیادہ ان کی بالکل ایک وہ تھیں کہ فوکس، کہ انہوں نے ایک بال جدا ہوتے ہوئے جسم سے دیکھ لیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور ہم سب کے لیے بڑی تعلیم والی بات ہے کہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ بال مبارک جدا ہوا۔ اب کہتے ہیں جدا ہونے کی دیر تھی، فابتدر الیہ ابو ایوب، بہت جلدی سے آگے بڑھے، تیزی دکھائی۔ ایک بال ہے وہ جدا ہو زمین تک پہنچنے میں کتنی دیر لگائے گا، لیکن بالکل وہ کہتے ہیں بہت تیزی سے آگے بڑھے، اور کیا کیا، فَأَخَذَهَا مِنْ لِحْيَتِهِ، زمین پر اس کے تشریف لانے سے پہلے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر آ گیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اچھا، یہ منظر جب میرے آقا کریم علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا آپ بڑے خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا نزع اللہ عنک ما تکرہ، اللہ تجھ سے ہر ناپسندیدہ بات کو دور فرمائے۔ سبحان اللہ، دعائے مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اگر منہ مبارک کا ادب کرتے ہیں، کسی بھی منسوب شے کا ادب کرتے ہیں، اور ہم اس کے صدقے میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیز کر کے بتائی، اور آقا نے ان کو دعا دے کر یہ بتایا کہ جو بھی اس طریقے کا ادب کرتا رہے گا وہ اسی طرح کی جزا پاتا رہے گا۔ سبحان اللہ، آگے کیا بات ہے۔ ایک بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب، اب یہ صحابی رسول ہیں، ان کا عمل سنیے، کہتے ہیں کہ مجھے میرے گھر والوں نے حضرت ام سلمہ کے پاس بھیجا۔ صحیح، وہ بھی صحابیاں ہیں۔ وہ بھی صحابی ہیں،
یعنی ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ اس چیز کا ثبوت کیا ہے یا یہ چیز کیسے ہوتی ہے. یہ صحابی بیان کر رہے ہیں کہ مجھے باقاعدہ میرے گھر والوں نے بھیجا، یعنی اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جس گھر میں منصوبات مصطفیٰ ہوتے تھے وہاں پر لوگ باقاعدہ جایا کرتے تھے اور برکتوں کے لیے مانگا کرتے تھے. بہت خوب. اب کہتے ہیں کہ مجھے بھیجا گھر والوں نے حضرت ام سلمہ کے پاس، ساتھ میرے کیا بھیجا؟ پانی کا برتن بھیجا. اچھا. کہ پانی کا برتن لے کے ام سلمہ کے پاس. اب کہتے ہیں جب میں وہاں گیا تو وہاں پر کیا تھا؟ من فدۃ فیہ شعر من شعر النبی. اللہ. انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک ایک چاندی کے ڈبیا کے اندر رکھا. واہ واہ. یعنی ادب کیسا کرنا ہے کسی بھی منہ مبارک کا. آج ہمارے بڑے خوبصورت لوگ بناتے ہیں، اس کے اندر منہ مبارک رکھتے ہیں، تو یہ اس کی دلیل یہاں سے کہ انہوں نے چاندی کی ڈبیا کے اندر منہ مبارک کو رکھا اور مجھے برتن دے کر بھیجا. اور میں گیا تو کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں معمول تھا کہ کسی انسان کو نظر لگ جاتی، کوئی بیماری ہو جاتی، کوئی پریشانی ہو جاتی تو وہ اس ڈبیا کو اس پانی میں گھما لیتا. وہ پانی کے اندر اس منہ مبارک کی برکت آ جاتی، وہ پانی وہ پی لیا کرتا تھا. نظر دور ہو جاتی تھی، بیماری دور ہو جاتی تھی، پریشانی دور ہو جائے. کیا بات ہے، کیا یعنی یہاں تو دو چیزیں پتہ چلے نا بلال بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین. ایک تو منہ مبارک کا ادب، دوسرا منہ مبارک کو باعث شفا سمجھنا کہ جس پانی کو منہ مبارک سے نسبت ہو جائے وہ پانی مریضوں کے لیے شفا ہے. بہت خوب دو روایتیں جو انہوں نے بیان کی منہ مبارک کے ادب کے حوالے سے. پھر ساتھ میں صحابہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان. مزید بھی انشاءاللہ منہ مبارک اور دیگر چیزوں پر ہم سنتے ہیں، مگر یہاں پر ایک بات غور کریں غلام محی الدین بھائی. یہ نبی پاک علیہ السلام کے جسم اطہر کا ایک حصہ ہے اور صحابہ ادب کتنا کر رہے ہیں کہ اس کو باعث شفا سمجھ رہے ہیں. اچھا، ہم نے نبی کریم علیہ السلام کے اس طرح کے فرامین اور اس طرح کے واقعات سنے ہیں، احادیث میں پڑھے ہیں کہ کھاری کنویں میں نبی پاک نے اپنا لعاب دہن ڈالا تو وہ میٹھا ہو گیا. کسی کو نبی پاک علیہ السلام نے جو ہے وہ بیمار پر اپنا لعاب دہن لگایا تو اس کو شفا مل گئی. لعاب دہن کی برکتوں کو لینے کے لیے صحابہ کا انداز کیا ہوتا تھا؟ لعاب دہن، دہن کا مطلب ہوتا ہے منہ، اور لعاب کہتے ہیں اردو میں تھوک کو. صحیح. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک تھوک یعنی لعاب دہن. چونکہ لعاب، لفظ لعاب میں زیادہ ادب ہے، زیادہ عشق ہے، تو اس لیے حضور علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جائیں گے، لعاب دہن. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو ہر چیز با کمال، آپ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز میں کمال ہی کمال ہے. اور صحابہ کرام علیہم الرضوان جس طرح حضور علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منسوب ہر شے سے محبت کرتے تھے. وجہ یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرتا ہے. کل منسوب الی محبوب محبوب. دوسرا امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور تمام ہی علماء محدثین کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرنا حضور سے محبت کرنا ہے. اس کی تعظیم کرنا در حقیقت حضور ہی کی تعظیم ہے. جس نے اگر منصوبات و تبرکات کی ادنا سی بھی توہین کی تو وہ دائرہ اسلام سے بعض صورتوں میں کافر ہو جائے گا، خارج ہو جائے گا. اب لعاب دہن تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ با کمال ایک یوں سمجھے کہ جام ہے جو صحابہ کرام علیہ رضوان کو آپ نے بعض جگہ عطا فرمایا. بہت خوب لفظ استعمال کیا، جام. صحابہ کرام کو جو آپ نے عطا فرمایا یہی لعاب دہن اگر کسی صحابی کے کٹے ہوئے بازو پر لگتا تو وہ بازو جڑ جاتا. سبحان اللہ. یہی لعاب دہن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی آنکھوں میں گیا آشوب چشم کے مرض میں، تو وہ آشوب چشم کا مرض دور ہوا، اور اسی کی برکت تھی کہ آپ نے خیبر کا قلعہ اکیلے تنہا اس کے دروازے کو کھاڑ دیا اور خیبر فتح ہوا. یہی لعاب دہن اگر کسی صحابی رسول کی پھوٹی ہوئی آنکھ میں لگتا تو وہ آنکھ شفا پا جاتی، اس آنکھ کی بینائی بڑھ جاتی. یہی لعاب دہن اگر کسی صحابی کے کنویں میں جاتا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کھاری کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈالتے تو وہ جو کنویں کا پانی تھا وہ انتہائی میٹھا ہو جاتا. روایتوں میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک کنواں تھا جس کا پانی جو ہے بہت کھارا تھا، نمکین تھا. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کنویں کا پانی بہت کھارا ہے، نمکین ہے. تو حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا اور اس کو یہ برکت عطا فرمائی. تو کہتے ہیں کہ پورے علاقے میں، پورے مدینے میں اس کنویں سے زیادہ میٹھا اور اچھا پانی کہیں نہیں، یعنی اتنا پانی میٹھا ہو گیا تھا. اچھا، لعاب دہن حضور علیہ السلام کا لعاب دہن نیچے تشریف نہ لاتا کہ صحابہ کرام اس کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے. یہ بخاری شریف میں عروہ بن مسعود خود یہ پورا بیان کرتے ہیں
کہ میں نے دیکھا کہ اصحاب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچے ہوئے پانی کو، جس پانی سے آپ نے وضو فرمایا، جس پانی سے آپ نے کلی فرمائی، تو وہ کلی مبارک کا پانی، وہ وضو کا بچا ہوا پانی، وہ لعاب دہن، اس کو لینے کے لیے ایسے دوڑتے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن نیچے گراتے تو آپ کا لعاب دہن نیچے تشریف نہ لاتا، صحابہ کرام اپنے ہاتھوں میں لیتے۔ جیسے کہ بلال بھائی نے کہا نا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح فوکس سے دیکھا کہ منہ مبارک نیچے آ رہا ہے تو آپ فوراً جلدی سے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھوں میں لیا۔ مینا کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو باقاعدہ گیسو ترشوا رہے ہیں اور حلق کرنے والا گیسوؤں کو اتار رہا ہے، تو صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ سبحان اور کتابوں میں اس طرح لکھا ہے کہ حلاق جس طرح گھومتے گھومتے گیسو تراشتا، صحابہ کرام بھی اس طرح گھومتے، اور کوئی بھی گیسو، کوئی بھی بال مبارک نیچے نہیں آتا، اپنے ہاتھوں میں لیتے۔ اور یہی کیفیت لعاب دہن کی تھی، اور لعاب دہن کی تو اتنی برکتیں تھیں کہ عاشورہ کے دن بطور خاص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والدین سے ان کے شیر خوار بچوں کو بلاتے اور ان کو اپنا لعاب دہن عطا فرماتے، اور پھر فرماتے ان کے والدین سے، ان کی ماؤں سے کہ اب ان کو کچھ نہیں کھلانا، تو وہ بچے بغیر کھائے پیے پورا دن اس لعاب دہن کی برکت سے سیراب رہتے۔ سبحان اللہ، واہ، پیاس نہیں لگتی۔ کیا بات! لعاب دہن کی برکتیں تھیں، جس کی اتنی برکتیں ہیں تو صحابہ کرام اس کو حاصل کرنے کے لیے کیوں نہ ترسیں۔ آپ طریقہ جو آپ بتا رہے ہیں صحابہ کا انداز ادب کہ وہ لعاب مبارک زمین پر گرنے نہیں پاتا، یعنی وہ اس سے پہلے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے اور یہ چاہتے تھے کہ حضور کا لعاب مبارک میرے ہاتھ میں۔ اچھا پھر ہاتھ پر آ گیا تو کیا کرتے تھے؟ ہاتھ پر آنے کے بعد اسے برکت کے لیے اپنے چہرے پر ملا کرتے تھے، کسی اور کو برکت کے لیے دیا کرتے تھے۔ یہ ادب صحابہ ہے، اور صحابہ کرام کا یہ انداز ہمیں اس امت کو بتاتا ہے کہ صحابہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی چیز کا یوں ادب کر رہے ہیں کہ اس کو زمین پر گرنے نہیں دے رہے۔ صحابہ کو نبی پاک نے نہیں فرمایا کہ تم نے لعاب دہن کو زمین پر نہیں گرنے دینا، تم نے بال مبارک کو زمین پر نہیں گرنے دینا۔ صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ ان جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کے سب سے پیارے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، اور ان کے یہ معجزات ہیں، تو ان کے عشق نے ان کو یہ سکھایا کہ اس پیارے نبی کا لعاب زمین پر نہیں آنا چاہیے، اس پیارے نبی کے بال مبارک زمین پر نہیں آنے چاہیے۔ یہ ادب صحابہ نے ہمیں سکھایا، اور یہ رہتی دنیا تک ہو گیا کہ اب جو بھی چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھتی ہے اس کے لیے ثبوت نہیں مانگا جائے گا کہ بھئی یہ کہاں سے ہے، کیسے ہے، کیوں ہے۔ بس اگر پتہ چل گیا، نسبت رسول آ گئی، مرکب اضافی ہو گیا، نبی پاک کی طرف اضافت ہو گئی، تو اب بس اس کا ادب ہی کرنا ہم پر لازم ہے۔ معرفہ ہو گیا، ایسے معرفہ کی طرف آ گیا کہ جس نے سارے نخروں کو معرفہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب ہم مدنی چینل کے ناظرین نقرہ اور معرفہ کے چکر میں نہیں پڑ پائیں گے، بہرحال نبی پاک نے سب کو چمکا دیا، تو اس کا ادب ہمیں کرنا ضروری ہے۔ کچھ کال لیتے ہیں، اس کے بعد مزید گفتگو کرتے۔ جی کال دیجیے گا۔ میرا نام دانش ہے۔ میرا ایک سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور مبارک حلیے کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں۔ انشاءاللہ اس پر عرض کرتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیے کے بارے میں۔ ایک شعر عرض کر دیتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ اگلی کال دیجیے گا۔ ماشاءاللہ سے سلام، بہت پیارا چل رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے دلوں میں انتہا درجے کی محبت، جانثاری، الفت، تعظیم اور ادب کیسے پیدا ہوا، اور ہم اپنے آپ کو اس معاملے میں کمزور کیوں پاتے ہیں؟ بالکل آپ کا سوال بہت درست ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ صحابہ کرام کو اتنا ادب کیسے ملا اور ہمارے اندر کمزوری کیوں ہے۔ انشاءاللہ بلال بھائی اس کا جواب دیں گے۔ ایک کال اور دیجیے گا۔ آپ ابھی تبرکات رسول کے حوالے سے صحابہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، پوچھنا یہ ہے کہ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب چیزوں کا ادب کیا جائے گا؟ بالکل انشاءاللہ اس کا بھی جواب لیں گے غلام محی الدین بھائی سے کہ ادب کیا جائے گا یا نہیں۔ بلال بھائی آپ فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ ادب جیسا کہ آپ نے ذکر کیا اور غلام محی الدین بھائی نے، اور کتابیں اس سے مالا مال ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، یہ ادب صحابہ کرام کو اتنا جو حاصل ہوا، یہ تعظیم، یہ الفت، یہ محبت، یہ کیسے ملی اور ہم کیوں کمزوری کا شکار ہیں؟ اصل میں محسن بھائی پہلا ایک اس کا سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تھے، وہ اللہ سے راضی تھے، اللہ ان سے راضی تھا، اور ان کو نگاہ مصطفیٰ کی برکتیں ملی تھیں۔ پہلی بنیاد تو یہی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جیسے کسی نبی کے صحابہ نہیں تھے۔ دوسری بات یہ کہ علماء کرام میں یہ کہوں کہ یہ بھی نگاہ مصطفیٰ کا کمال تھا، ایسا ہی کہ جن پر پڑی ہے ان کو ادب سے نواز دیا، سبحان اللہ۔
اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اگر تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب چیزوں کو علماء کرام نے شعائر اللہ بھی فرمایا ہے، اللہ اکبر، اللہ کی نشانی، اللہ کی نشانیاں فرمایا۔ جس طرح ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں آیت مبارکہ ملتی ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، شعائر ہیں۔ علماء نے اس پر بحث کی کہ ایک عام سے پہاڑ کہ جو ویران بھی تھے، کوئی آتا جاتا بھی نہیں تھا اور لوگوں کو اس کے بارے میں اتنی شہرت بھی نہیں تھی، ان کو اللہ نے اپنی نشانیاں کیوں بنا دی؟ بظاہر خوبصورتی بھی نہیں تھی، بظاہر جی ہاں جی، تو ایسی کیا بات تھی ان میں کہ اللہ نے انہیں اپنے شاعر بنا لیا، نشانیاں بنا لیا؟ تو علماء نے ذکر کیا کہ یہ اس وجہ سے کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی والدہ تھیں اور اللہ کی ولیہ تھیں، انہوں نے وہاں پر چکر لگائے، وہاں گھومی، ان کے پائے اقدس ان جگہوں پر پڑ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جگہوں کو اپنی نشانیاں بیان فرما دیا اور اس جگہ پر گھومنے کو عبادت بھی فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ دوسری وجہ صفا مروہ کی یہ بھی بیان کی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام مقام صفا پر تشریف لائے تھے اور آپ کا لقب ہے صفی اللہ، صفی اللہ، اسی نسبت سے اس صفی اللہ سے کی نسبت سے اس کو صفا کہہ دیا گیا۔ اور جو مروہ کی پہاڑی تھی وہاں پر ایک عورت حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی تھیں، اور عربی میں عورت کو امراتن کہتے ہیں، اسی امراتن سے یہ مروہ بنا ہے۔ اس نقطے کو حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روح البیان میں ذکر کیا کہ صفی اللہ سے صفا بنا، امراتن سے مروہ بنا، تو ان پاک ہستیوں کے ان جگہوں پر جانے کی وجہ سے اللہ نے اسے اپنی نشانیوں میں شامل فرما دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو وہ لوگ تھے کہ جو آقا کریم علیہ السلام کی بھی نیاز مند ہیں، سبحان اللہ، آپ کی ذات سے برکتیں حاصل کرنے والے اور اس کی دعائیں کرنے والے لوگ ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جو منسوب چیزیں ہیں، جو آپ کے جسم اقدس سے تعلق رکھنے والی یا آپ سے نسبت رکھنے والی، ان کا کیا مقام ہوگا؟ علماء نے فرمایا جب یہ چیزیں شاعر اللہ بن سکتی ہیں تو یہ چیزیں بھی شاعر اللہ ہیں۔ اب دوسری آیت مبارکہ سنتے ہیں، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، سبحان اللہ، جو شعائر اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دل کا تقویٰ ہے۔ یعنی ظاہری تقویٰ کیا ہے؟ انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور دیگر جو ارکان اسلام ہے جو جسم سے ہمارے تعلق رکھتے ہیں ان کو ادا کرتا ہے، تو یہ جسم کا تقویٰ ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے دل کا تقویٰ۔ علماء نے ذکر کیا کہ جس کے پاس اگر دل کا تقویٰ نہیں ہے تو ظاہری تقویٰ بھی اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں کہ دل کا تقویٰ اگر نہیں ہے، ظاہری تقویٰ ہے، تو یہ ریاکاری کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ دل کا تقویٰ ہونا ضروری ہے۔ اب جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں ان کے پاس دل کا تقویٰ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پاس دل کا تقویٰ تھا، وہ شاعر اللہ کی تعظیم کرتے تھے۔ بہت مشہور آیت مبارکہ سورہ حجرات کی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ادب کی وجہ سے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یعنی جو عرب کے ققہ قبیلہ تھا نا، نمبر ایک ان کو اپنی گفتار پر بڑی مہارت تھی، فصیح و بلیغ لوگ، ایسا کلام کرنے والے کہ جن جیسا زمانے میں کوئی نہ ملے، پھر ایسے چوٹی کے خطیب کہ وہ جب خطبہ دینے بیٹھے، بیان کرنے، تقریر کرنے لگے تو لوگوں کا جمگھٹا لگ جائے ان کو سننے کے لیے، ایسے بڑے بڑے خطبہ۔ پھر عرب کے وہ لوگ کہ جو سردار کی حیثیت تھی، جن کی صدیق اکبر، فاروق اعظم، بڑے یعنی جلیل القدر صحابہ، وہ بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہو رہے ہیں تو آواز اتنی پست رکھ رہے ہیں کہ بس آقا کریم علیہ السلام کے کان مبارک تک پہنچ جائے، آپ کو ایذا اور تکلیف نہ ہو۔ اللہ کریم ان کے اس عمل کو اتنا خوبصورتی سے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، ان کے دلوں پر تقویٰ کی مہر ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ وہ تعظیم کر رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ تعظیم مصطفیٰ ایسی ہے کہ اللہ نے تقویٰ جو ہر مسلمان کا اثاثہ ہے، اور تقویٰ حاصل کرنا ہمیں حکم بھی ہے، اور قرآن نازل کرنے کا ایک مقصد بھی یہی ہے کہ ہدی للمتقین، یہ تقویٰ والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو وہ صحابہ جو قرآن یوں بارگاہ رسالت سے سنا کرتے تھے، ان کو تقویٰ کیسا ملا اس تعظیم مصطفیٰ کے صدقے؟ آوازوں کو پست رکھنا، اور یہ جو ہم بھی منصوبات کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں، ان سب چیزوں کا ثمرہ یہ ملا، اللہ نے ان کے دلوں پر تقویٰ کی مہر لگا دی۔ اب کیا ہے کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے، یعنی عظمت والا اجر کہ جسے اللہ کریم عظیم فرمائے، اس کی عظمت کا ہم اور آپ اندازہ صحیح طریقے سے نہیں لگا سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو ظاہری تقویٰ ہے، یہ باطنی تقویٰ ہے، وہ کیسے حاصل ہوگا؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان پر صحیح طریقے سے عمل کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ پھر جو اسلام ہمیں جس ذات والا سے ملا،
سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا ادب کرنا، کہ جب بندہ ان سے منسوب نہیں ان کا کوئی فرمان سنا نا، آج ہمارے لوگ جب گفتگو میں گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بڑے کیجولی انداز میں کوئی فرمان رسول ذکر کر دیں گے، کوئی حدیث مبارکہ ذکر کر دیں گے، سامنے والا جس انداز میں بیٹھا ہے بیٹھ جائے گا، اسے لیٹا ہے تو لیٹا رہ جائے گا۔ حالانکہ علماء کرام، علماء اسلام کا یہ معمول ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے سامنے جب حدیث مبارکہ پڑھی جاتی تھی نا، اگر وہ لیٹے ہوتے تھے تو روکتے تھے بیان کرنے والے کو، اٹھ کر بیٹھتے تھے، دوزانو ہوتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ ہمیں بیان کرو۔ حدیث رسول اگر پڑھنی ہوتی تھی تو غسل کر کے آیا کرتے تھے، وضو نہیں ہوتا تھا وضو کر کے آیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو امپورٹنس دیتی تھیں کہ حضور کا جس انداز میں بھی تذکرہ ہو، انسان سر تسلیم خم کرے اور اپنے آپ کو تمام ادب کے تقاضوں کو اوڑھ کر اس چیز کا ادب کرنا شروع ہو تو انسان کو پھر دل کا تقویٰ بھی حاصل ہو۔ اور پھر ایک اور بات یہ کہ ہم جس طرح زمانہ نبوی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم مسلمان اپنے اسلام کے اندر مختلف چیزوں میں کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں۔ صحیح، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم معاذ اللہ عشق رسول میں کمزور ہیں، نہیں، عشق رسول تو ہمارا اثاثہ ہے، ہمارا ایمان ہے، اگر اس میں کمزوری آئی تو ہم تو معاذ اللہ ہم کس طرف جائیں گے پھر؟ تو عشق رسول الحمدللہ ہر مسلمان عاشق رسول ہوتا ہے، لیکن بس توجہ نہیں ہوتی۔ میرا پوائنٹ عرض کرنے کا یہ ہے، مرقات المفاتیح کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، وہ کہنے لگے میں ایک بار بیٹھا ہوا تھا تو میرے دل میں اچانک ہی نا بڑے نفسانی خیالات آنے لگے۔ میں نے غور کرنا شروع کیا کہ کیا میری عبادت میں کمی آ گئی ہے، کیا میں اب اخلاص سے عبادت نہیں کر رہا، یا میں جو کھانا پینا اب اختیار کرتا ہوں وہ کوئی حرام یا شائبے والی کوئی چیز تو نہیں ہے۔ کہتے میں نے اپنے تمام معمولات پر غور کیا، مجھے ایسی کوئی کمزوری نہیں ملی، لیکن میں نے سوچا کہ کیا وجہ ہے، پھر بھی دل میں میری ایسی باتیں آ رہی ہیں، میں تو بزرگ ہوں، زمانے کے لوگ معتقد تھے۔ پھر کہتے ہیں جب میں نے بہت غور کیا تو مجھے یہ چیز میرے ذہن میں آئی کہ یہ صرف اور صرف زمانے مصطفیٰ سے دوری کا صرف اور صرف زمانے مصطفیٰ سے دوری کا نتیجہ ہے۔ علماء نے ذکر کیا کہ جو نبوی زمانہ تھا اس کے انوار، اس کی برکتیں ہی اور تھیں، صحابہ کرام بلکہ جو ان کے بعد آئے، تابعین ہو یا تابع تابعین ہو، یہ تین زمانے حضور کی برکتوں سے حصہ پاتے رہے۔ اب جیسے ہی یہ خیر القرون سے دوری ہوتی جا رہی ہے تو یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب ہم کیا کریں؟ ظاہر ہم تو کافی دور آ گئے۔ اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ہمیں کنجسٹڈ رہتے ہوئے بہت زیادہ ادب اور تقاضوں کے ساتھ ان ساری چیزوں کو کرنا ہے کہ بارگاہ رسالت کا ہمیں جس طرح امیر اہل سنت ہے، آپ کو جو ادب کی چیزیں پتہ چلتی ہیں وہ معمولات میں شامل کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلا کہ ایک قوم ہے وہ جب حضور علیہ السلام کا ذکر کرتی ہے تو آپ کا نام آنے پر اپنے سر کو جھکا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا یہ معمول اب دیکھنے میں آتا ہے، معمول آپ کا بن چکا کہ کوئی اور ذکر کرے یا آپ خود ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریں، آپ کا سر ادب کی وجہ سے جھک جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ ہر وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سمجھتا ہے کہ حضور مجھے ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ کا جب میں ذکر کروں گا، آپ کی کسی چیز کی زیارت کروں گا، آپ کو پڑھوں گا تو مجھے ادب کرنا ہے، اور ادب کے تمام تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مجھے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اور دل کا تقوی حاصل کرنے کے لیے ادب صحیح طریقے سے بجا لانا ہے۔ تو بندہ کیا کرے؟ میں مشورہ دوں گا، بہت سمپل سی بات ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے اندر ادب آ جائے صحیح طریقے سے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے۔ صحیح، یہ آپ کے ظاہر کو سنوارتا ہے، چونکہ اس تحریک کا مقصد ہی یہی ہے۔ تحریک کے انداز چینج ہوتے ہیں، مقصد کبھی چینج نہیں ہوتا۔ مقصد کیا ہے؟ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح۔ تو یہ جو اصلاح ہے یہی دراصل تقویٰ کی راہ پہ گامزن کرتی ہے۔ کیا بات ہے۔ اور اس تحریک کا جو اصل فیضان ہے وہ فیضان مدینہ ہے، فیضان مصطفیٰ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا دیوانہ، ایسا پروانہ بنا دینا کہ حضور جب ملاحظہ کرے آج کے دور کے دیوانے کو تو خوش ہو جائے ان کی روح، اور ان کو وہ مقام ملے کہ بندہ بولے کہ دیکھے بغیر ان کی جو ہے ان کے ادب اور تعظیم کا یہ حال ہے، حضور کو دیکھتے تو پھر کسی طرح۔ بڑی خوب بات آپ نے کہی کہ نبی پاک کے زمانے سے بظاہر دور ہونے کے بعد بھی ہمارا انداز زندگی ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو دیکھ کر یہ پتہ چلے کہ یہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھے بغیر ان پر اتنے فریفتہ ہیں، اتنے فدا ہیں، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، نبی پاک کے ارشاد کا ایسا ادب کرتے ہیں، نبی پاک کے منصوبات کا ادب کرتے ہیں، تو عشق رسول انشاءاللہ بڑھتا جائے گا۔ اگرچہ ہم کمزوری کا شکار ہیں اعمال میں، مگر عشق رسول میں مزید بہتری لانے کے لیے ہم اپنے ادب اور اپنے تعظیم کے معاملات پر غور کریں کہ ہم ادب و تعظیم کو کتنا بجا لاتے ہیں۔ اگر کہیں کوتاہی ہے تو اس کو دور کر کے اس کو اچھائی کی طرف لے کر آئے، انشاءاللہ ہمارے اندر مضبوطی آئے گی۔ دوسرا سوال جو ہوا تھا غلام محی الدین بھائی، اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ اس میں یہی ہے کہ اصل یہ بات ہے ساری عشق رسول کی۔ عشق جتنا اچھا ہوگا، جتنا اعلیٰ ہوگا، جتنا عمدہ ہوگا،
تو ہمیں منصوبات سے بھی محبت ہوگی، لعاب دہن سے بھی محبت ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مگر کیا ہر آج بھی نسبت رکھنے ضروری والی ہے؟ چیز سے محبت ہوگی۔ دیکھیں عشق رسول تو آج بھی ضروری ہے، واہ واہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تو قیامت تک کرنی ہے، بلکہ قیامت کے بعد بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے واہ واہ محبت واہ، کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عاشق رسول، ہر عاشق رسول جو جنت میں پہنچ جائے گا، سبحان اللہ، تو جو عاشق رسول جنت میں بھی ہوگا وہ بھی یہ تمنا کرے گا کہ میں حضور کی صحبت حاصل یعنی کرنے حضور کے کے لیے، قدموں میں حضور کا حاضر ہو جاؤں۔ قرب حاصل کرنے کے لیے حضور کے قدموں میں رہوں۔ تو جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ساری زندگی ضروری ہے، تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی منصوبات سے، تبرکات سے محبت رکھنا اب کیا قیامت تک کے لیے سبحان ضروری ہے۔ اللہ، یہ محبت رہے گی تو انشاءاللہ برکتیں ملتی رہیں گی۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ ان سے ہم نے پوچھا کہ حضور بتائیے عشق رسول اتنا کیوں ضروری ہے، ہائے ہائے، آخر کیا وجہ ہے کہ عشق رسول ہو، محبت رسول ہو، تعظیم رسول ہو، ادب رسول ہو؟ تو آپ بڑے سادہ سے جملوں میں ارشاد فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت تو اپنے اشعار میں عشق رسول پلا دیتے ہیں، فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، واہ واہ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے۔ سبحان اللہ، تو عشق رسول تو جان ہے اور ایمان کی کان ہے، ہائے ہائے، اگر جان ہی نہیں رہے گی تو پھر یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جسم بیکار ہے، اصل ہے عشق رسول۔ پھر ہم نے پوچھا کہ عشق رسول کا فائدہ کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے۔ عشق رسول کی آگ ایسی ہے کہ جو جہنم کی آگ کو بجھا سبحان دے گی۔ اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہی عشق رسول کی آگ اپنے اندر بڑھاتے جائیں، جہنم کی آگ کو بجھانے کا سامان کرتے جائیں، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک بکثرت پڑھتے جائیں، جہاں درود کی محافلوں شرکت کریں، اپنے گھر میں درود پاک کا اہتمام کریں، منصوبات کا، آپ کے گھر میں اگر منہ مبارک ہے، منصوبات ہیں تو ان کا ادب کریں، احترام کریں، اور کثرت سے درود و سلام پڑھیں، انشاءاللہ عشق رسول بڑھے گا۔ موضوع ہمارا چل رہا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی منصوبات اور صحابہ کرام کا ادب۔ کچھ کالز لے لیتے ہیں اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی کال دیجیے گا۔ میرا نام عبداللہ ہے، میں ضلع پرجٹا سے بول رہا ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے۔ محسن بھائی آج میں آپ کو کلام سناؤں گا۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو عالم بعمل مبلغ دعوت اسلامی بنائے۔ اگلی کال۔ محمد ارسلان اتاری۔ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں محسن بھائی کی آمد مرحبا۔ منصوبات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے اور اس سے کیا معنی ہے، اس بارے میں کچھ رہنمائی فرما دے۔ منصوبات سے مراد نسبت رکھنے والی چیزیں، یعنی جن چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہو گئی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب جن کو مل گیا، ان چیزوں کو ہم کہتے ہیں منصوبات، یا دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں تبرکات۔ جیسے منہ مبارک ہے، نبی پاک کے نعلین ہے، نبی پاک کا لباس ہے، نبی پاک کے استعمال میں رہنے والے برتن وغیرہ ہیں، یہ سب منصوبات کہلاتی ہیں۔ اگلی کال۔ محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے۔ عشق رسول سلسلے کی کیا بات ہے، ہر جمعے کو نئے نئے موضوع پر ہماری اصلاح ہوتی ہے۔ یہ پروگرام دیکھ کر صحابہ کرام آل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس سلسلے کو نظر بد سے بچائے۔ محسن بھائی میں نے نیت کی ہے جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ کے لیے انشاءاللہ 26 یونٹ اکٹھے کروں گا۔ 7 یونٹ ہو چکے ہیں اور 19 یونٹ کے لیے دعا فرما دیں، جنہوں نے دیے اللہ تعالیٰ ان کا بھی قبول فرما لے۔ آمین آمین، ماشاءاللہ، دینے والوں کو بھی اللہ برکتیں دے، جمع کرنے والوں کو بھی اللہ برکتیں دے۔ جی ہاں، انشاءاللہ 15 نومبر کو دعوت اسلامی ٹیلی تھون یعنی مدنی عطیات مہم کر رہی ہے، جس میں دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ اور مدارس المدینہ کے جملہ اخراجات کے لیے عطیات جمع کیے جا رہے ہیں۔ اربوں روپے کے اس کے اخراجات ہیں۔ 1 یونٹ 10,000 روپے کا ہے اور ہمیں 3 لاکھ یونٹ جمع کرنے ہیں۔ تو ٹیلی تھون عطیات مہم میں آپ خود بھی حصہ لیں، اپنے ذمہ داران سے رابطہ کریں، اپنے گھر سے 10,000 روپے کا 1 یونٹ، 2 یونٹ، 10 یونٹ، 12 یونٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، صحابہ کی محبت میں آپ دیجئے، اور دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ اور مدارس المدینہ کے جملہ اخراجات میں معاون و مددگار بنیں، دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں، بلکہ میں کہوں گا خود آپ یونٹس جمع کرنے والے بن جائیں کہ جتنوں سے آپ جمع کریں گے انشاءاللہ ترغیب دلا کر
اتنوں کا یعنی اتنے رقم جمع کر کے دینے کا ثواب آپ کو اللہ نے چاہا ملے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں ٹیلی تھون عطیات مہم میں ہم خود بھی آگے بڑھیں گے اور اس کے ذریعے بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھانے کا ہم ایک سبب بنیں گے، کیونکہ جتنے جامعات المدینہ، مدارس المدینہ، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم عام ہوگی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں صحیح انداز میں اللہ نے چاہا پہنچے گا۔ تو گفتگو ہو رہی ہے منصوبات مصطفیٰ کی، نبی پاک سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی۔ بلال بھائی، شاعر کہتا ہے مشک و عنبر کیا کروں اے دوست خوشبو کے لیے، مجھ کو سلطان مدینہ کا پسینہ چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کس کس شے کی بات کی جائے، کس کس نسبت کی بات کی جائے، پسینہ اقدس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس بارے میں صحابہ کا ادب کیا تھا؟ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پسینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف خوشبو والا بنایا ہے واہ واہ، بلکہ برکت والا بھی بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ شروع سے مسلمانوں کا نظریہ رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جو مسلم شریف ہے، جو حدیث مبارکہ کی نہایت معتبر ترین کتاب ہے، اس کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ ایک چیپٹر ذکر کیا، اس کا نام ہی یہ ہے کہ باب طیب عرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتبرک بھی، تبرک بھی اس سے، جی سبحان اللہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے مبارک کے حوالے سے یہ چیپٹر ہے اور اس سے برکت حاصل کرنے سے متعلق۔ واہ واہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ یہ دیکھیں نا، غور کریں کہ یہ جو بات ہے نا کہ معاذ اللہ کہتے ہیں جو حضور ہماری طرح تھے، آج جو پسینہ ہے نا، پسینہ عام لوگوں کا، اس کو بدبو کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، ادھر پسینہ پسینہ ہو رہا ہے، یعنی مراد یہ کہ انسان سے بدبو آ رہی ہے، اس کا حلیہ اچھا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ ہی برکت والا ہے، خوشبو والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس باب کے تحت جو حدیث ذکر کی، میں آپ کے سامنے کچھ بیان کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے کاشان اقدس میں تشریف لایا کرتے تھے، آپ تشریف فرما ہوتے تھے اور آپ ایک بسترے پر آرام کرتے تھے۔ تو جو میری والدہ تھیں ام سلیم، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دادی پھوپھی بنتی ہیں رشتے میں، اور آپ کی محرم بھی تھیں۔ تو آپ علیہ السلام جب آ کے آرام کیا کرتے تھے تو میری والدہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے پسینے کو صاف کیا کرتے اور اس کو جمع کیا کرتے۔ واہ واہ واہ، حضور علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ آپ کو پسینہ آتا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، تو اس جلالت کی وجہ سے آپ کے جسم اطہر پر پسینہ بہت آتا تھا۔ تو حضرت ام سلیم اس کو جمع کرتی تھیں، تو ایک مرتبہ اسی طرح کر رہی تھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہذا عرقک نجعلہ فی طیبنا۔ اللہ اللہ، محسن بھائی، آج لوگوں کو اگر تیل کو خوشبودار بنانا ہو، اس کے اندر کہتے ہیں عطر کے قطرات ڈال دیں جو آپ کو اچھی لگتی ہو، وہ تیل خوشبودار بن جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ کیسا ان کا عقیدہ ہے کہ اپنی خوشبو کے اندر وہ پسینہ مبارک ڈال رہے ہیں، کیا بات، خوشبودار بنانے خوشبو کو خوشبودار بنانے کے لیے، کوالٹی خوشبو میں آ جائے وہ نبی پاک کے پھر پسینے۔ آگے الفاظ کیا ہیں بھائی، کیوں کرتی ہوں ایسا کہ خوشبو کے اندر پسینہ ڈال رہی ہیں؟ فرماتی ہیں وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ، وہ سب سے بہترین خوشبو، اس سے بڑھ کر خوشبو ہی کوئی نہیں ہے۔ آج بھی محسن بھائی، عرب شریف کی جو خوشبو ہے نا، وہ ایک معروف خوشبو ہے، یعنی لوگ جو ہے نا، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں تو لوگ رک کے پوچھتے ہیں کہ یار کہاں سے لیے، کون سی خوشبو ہے، بتاتے ہیں یار فلاں جگہ کی۔ تو عرب شریف کی خوشبوئیں آج بھی اپنا ایک مقام رکھتی ہیں، ان کا ایک نام ہے۔ عرب شریف کے وہ لوگ اس وقت جو خالص طور پر بالکل وہ جو خوشبوئیں استعمال کرتے تھے، اس کے اندر ام سلیم میرے آقا کا پسینہ مبارک ڈال۔ پھر اگلی روایت ہے بخاری شریف کی، اس کے اندر ہے حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس بستر پر سویا کرتے تھے وہ چمڑے کا بستر تھا، اور اس پر جو پسینہ مبارکہ تھا اس سے اکٹھا کرنا، برتن میں جمع کرنا، یہ بڑا آسان ہوا کرتا تھا۔ تو کہتی ہیں کہ وہ جمع کیا کرتی تھیں تو کیا ہوا، کہتی ہیں کہ میری والدہ اس کو نچوڑا کرتی تھی اور نچوڑ کے پسینے مبارکہ نکالا کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کرتی ہو؟ عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ، یہ تو بہترین خوشبو ہے ہی، ساتھ ساتھ نرجو برکتہ للصبیاننا، ہم اس سے اپنے بچوں کو برکت پہنچنے کی امید کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والا پسینہ اگر بچوں کو چھو جائے گا، یعنی آج کی مائیں ہیں صبح اٹھ کے اگر بچوں کو سرما لگاتی ہیں، کالا ٹیکا بھی لگا دیتی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں شاید اس دور کے اندر میرے آقا کا پسینہ مبارکہ بچوں کو صبح صبح ایسے لگا دیا جاتا، کیا کہ برکت ہے کہ بچوں کے جسم پر لگ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ان کو برکت والا بنا دے گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان سنیں، آپ نے کیا فرمایا؟ ان کے کہنے کے بعد فرمایا اصبتی،
تمہارا یہ عمل بالکل درست ہے کہ میرے پسینے کو اگر تم اس لیے رکھتی ہو کہ اپنے بچوں کو برکت مل جائے گی، ان کو لگا لو گی، تو تم بالکل درست عمل کرتی ہو۔ یہ بارگاہ رسالت سے ہمیں تعلیم سند ہو گئی نا، سند مل گئی، ہمیں دلیل مل گئی کہ ہم نے اس چیز کا اس طرح طریقے سے ادب کرنا۔ کیا بات ہے۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ تو بیٹے ہیں تو سلیم کے، اور ان کے گھر میں ہی یہ تبرکات کا سلسلہ ہے ماشاءاللہ۔ اب کہتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کا جو پسینہ تھا نا، وہ ایک برتن میں جمع تھا ہمارے پاس۔ یہ جب ان کا وقت انتقال آیا تو انہوں نے وصیت کی، کیا کہ میرے جسم پر جو خوشبو کے لیے کچھ چیزیں لگائی جاتی ہیں تو میرے جسم پر جو چیزیں لگانا، اس میں حضور علیہ السلام کا پسینہ شامل ہے کہ جب یہ ہمارے بچوں کو برکت دے سکتا ہے تو جب ہمارے جسم پر لگے گا، اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے حوالے ہونے جا رہے ہیں، تو ہم جب اس بارگاہ میں جائیں گے، اپنے نبی کا پسینہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ملاحظہ فرما لے گا، وہ ہم پر۔ کیا بات ہے، ایک تو ادب اور نبی پاک علیہ السلام کی جو پسینہ مبارکہ کی برکت اپنی جگہ ہے، مگر حضرت انس کا یہ عمل ہے، یعنی جب آخرت کی طرف چل رہے ہیں تو ساتھ میں زیادہ راہ کیا ہے، وہ نبی پاک کا پسینہ ہے جو بخشش کا ذریعہ بن رہا ہے۔ صحابہ کا یہ عمل ہمیں کیا سکھا رہا ہے، عاشقان رسول سمجھیے کیا سکھا رہا ہے ہمیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم اور ادب کس طرح کرنی چاہیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکھا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس تعظیم و ادب کا کوئی حصہ عطا فرما دے جو صحابہ کیا کرتے تھے، اور ہمارا دل نبی پاک کی محبت کا خزینہ بن جائے اور یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ دیکھیں محسن بھائی، یہ ہم باتیں سن رہے ہیں حدیثوں میں، سبحان اللہ، یہ سن کے تو ایک عاشق رسول کا دل مچل جائے کہ ہم کیسے نبی کی امت میں کہ جس کے پسینے کو اللہ نے خوشبودار بنا دیا، نہ صرف خوشبودار بلکہ ان کے پسینے کو بابرکت بنا دیا۔ تو عاشق رسول کو تو مچل جانا چاہیے اور اللہ کا کروڑ بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایسے نبی کی امت میں، ایسا برکت والا بنایا غلام الدین بھائی جو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، حضرت انس کا عمل بتا رہا ہے نا کہ یہ آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہمیں جو تعلیم دی ہے نا، یہ ہمارے لائق تقلید ہے۔ پیارے آقا کا ادب کیجئے، تعظیم کیجئے، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ جیسے پسینہ مبارکہ ہے، یقیناً پسینہ مبارکہ لباس مبارک کو بھی لگتا تھا، تو لباس اقدس کے حوالے سے غلام محی الدین بھائی صحابہ کا انداز کیا تھا؟ یعنی یہاں تو دو برکتیں جمع ہوئی ہیں، ایک لباس مبارکہ کی اپنی برکت اور پسینہ مبارکہ کی اپنی برکت۔ اور لباس مبارک تو وہ ہے کہ جو جسم مبارک کی برکتیں حاصل کرتا رہا۔ قرآن پاک میں اس کا اس طرح ذکر ملتا ہے کہ انبیاء کرام کے لباس کو بھی اللہ تعالیٰ نے برکت کا ذریعہ بنا دیا، شفا کا ذریعہ بنا دیا، اور یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب مصر کے بادشاہ بنے اور ان کے بھائی ان کے پاس آئے اور آپ نے اپنے بھائیوں کو بتایا میں وہی یوسف ہوں جن کو تم نے اندھے کنویں میں پھینکا تھا، اور پھر پوری ایک تفصیل ہے۔ تو پھر بھائیوں نے بتایا، آپ نے جب پوچھا کہ میرے والد کا کیا حال ہے، تو بھائیوں نے کہا کہ آپ کے والد آپ کی جدائی میں رو رو کر اپنی بینائی کھو چکے، یعنی ان کی بینائی جا چکی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تو آپ نے کیا کہا؟ قرآن پاک اس طرح ارشاد فرماتا ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ آپ نے اپنی مبارک قمیض دی اور کہا کہ میری یہ قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کے لباس کو بھی شفا اور برکت کا ذریعہ بنا دیا۔ چنانچہ وہ بھائی آپ کی مبارک قمیض مبارک جبہ لے کر گئے، ابھی پہنچنے والے تھے، تھوڑا دور تھے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے نبی تھے، آپ نے فرمایا مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اچھا، جب وہ بھائی پہنچے اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک قمیض آپ کے چہرے اقدس پر ڈالی تو آپ کی جو بینائی جا چکی تھی واپس لوٹ آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس مبارک قمیض کی برکت سے آپ کو بینائی عطا فرمائی اور اس قمیض کو گویا کہ شفا کا ذریعہ بنا دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لباس کا یہ عالم ہے، تو جو حضرت یوسف کے بھی آقا ہیں اور حسن و جمال جو حضرت یوسف کو ملا وہ ہمارے نبی کے صدقے میں ملا، تو ان کے لباس کا عالم کیا ہوگا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لباس سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ حضرت محمد بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خود صحابی رسول ہے، یہ کہتے ہیں کہ میرے دادا حضرت سنان بن طلق یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اپنے لباس کا، اپنے مبارک پیراہن کا ایک ٹکڑا عطا فرمائے کہ مجھے اس سے میں سے انسیت رکھتا ہوں، محبت رکھتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا کرو گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ٹکڑا بھی عطا فرمایا، کہا کہ میں اس کو اپنے کفن کا حصہ بناؤں، اس کو اپنی قبر میں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اسی طرح ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک چادر کو زیب تن فرمائے ہوئے ہیں، اپنا تہبند بنائے ہوئے، ان کو چادر بڑی پسند آئی، عرض کیا رسول اللہ چادر بہت اچھی ہے، وہ تو
عرض کی کہ اگر یہ چادر مجھے مل جائے، اس میں سے کچھ مجھے بھی حصہ مل جائے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، اور حضور کی عادت تھی جو آپ سے جو کچھ مانگا جاتا آپ عطا فرماتے، کبھی آپ نے منع نہیں فرمایا. گھر تشریف لے گئے اور وہ چادر بھجوائی، اور ان صحابی رسول کو وہ چادر ملی. اس وقت جو صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چادر کی حاجت تھی، حضور کو وہ چادر پسند تھی، لیکن تم نے پھر بھی مانگ لی. کہا کہ میں نے اس لیے نہیں مانگی کہ اس کو میں پہنوں، بلکہ میں نے اس لیے مانگی ہے کہ میں اس کو اپنے کفن کا حصہ بناؤں، اور اس کو میں کفن بنانا محبوب سمجھتا ہوں. کیا بات ہے. لباس رسول کا ادب دیکھیے کہ اس کو اپنے لیے کفن بنا رہے ہیں کہ قبر میں جب مصطفیٰ کریم کا لباس میرے ساتھ جائے گا تو نبی پاک کے لباس کے نور سے قبر تو ویسے ہی روشن ہو جائے گی. نبی پاک کے لباس کی خوشبو سے فرشتے پہچان جائیں گے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق ہے. کیا انداز ہے صحابہ کرام کا. اللہ پاک ہم سب کو بس ادب والا بنا دے. یقین مانیے کہ جس کے پاس ادب نہیں وہ بیکار آدمی ہے. اس کو پھر جو نا وہ جیسے فرمایا تقوی کی اسے حلاوت نہیں ملتی، اسے ایمان کی وہ مٹھاس نصیب نہیں ہوتی. ادب جو ہے وہ ایمان کی مٹھاس دلاتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ادب و تعظیم کا تو قرآن ہمیں حکم دیتا ہے، وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، اس نبی کی خوب تعظیم کرو، خوب توقیر کرو. اللہ پاک ہمیں باادب بنائے، صحابہ کرام کے درجات کو بلند فرمائے. انہوں نے کس پیارے انداز میں ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام سکھایا. صحابہ کرام نے کس طرح عمل کر کے ہمیں بتایا کہ پیارے آقا سے منسوب چیزوں کے کس طرح ادب کرنا چاہیے. اللہ پاک صحابہ کرام کے مزارات پر انوار و تجلیات کی کروڑوں بارشیں کرے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، منصوبات مصطفیٰ اور ادب صحابہ پر آج ہم نے کچھ گفتگو کی ہے. دعوت اسلامی الحمدللہ عشق رسول کے فیضان کو دنیا بھر میں عام کر رہی ہے، اور عشق رسول کے فیضان کو عام کرنے کا ایک ذریعہ جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ بھی ہے. جامعات المدینہ مدارس المدینہ کے لیے ٹیلی تھون یعنی مدنی عطیات مہم ہونے جا رہی ہے. آئیے اس کے حوالے سے نگران پاکستان اسلامی کابینہ حاجی شاہد اتاری دامت برکاتہم عالیہ کیا فرما رہے ہیں. ہم چلتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف. مدنی کاموں کے لیے تم ساتھ دو عطار کا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، المعجم الکبیر، حدیث نمبر 31 بے شک مسلمان کا صدقہ عمر بڑھاتا اور بری موت کو روکتا ہے، اور اللہ پاک اس کی برکت سے صدقہ دینے والے سے تکبر اور تفاخر یعنی بڑائی اور فخر کرنے کی بری عادت دور کر دیتا ہے. 2020 15 نومبر 28 ربیع الاول 1442 سنی ہجری سنڈے کو دوپہر 2 بجے سے اگلے دن صبح 5 بجے تک ٹیلی تھون کا سلسلہ ہوگا مدنی چینل پر. فی یونٹ پاکستانی کرنسی کے مطابق 10,000 روپے جس کو اللہ پاک نے دیا ہے، اسے چاہیے کہ گھر کے ہر فرد کی طرف سے ایک یونٹ دے. مدارس المدینہ اور جامعات المدینہ کے قیام و انتظام کے جملہ اخراجات کے لیے تعاون فرمائیں. اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا، مدنی کاموں کے لیے تم ساتھ دو عطار کا، مدنی کاموں کے لیے تم ساتھ دو عطار کا. تو انشاءاللہ اس مدنی عطیات مہم میں ہم سب نے بھی حصہ لینا ہے اور دوسروں کو ترغیب بھی دلانی ہے. اپنا یونٹ بھی جمع کرانا ہے 10,000 روپے کا. آپ اگر چاہیں تو آج بھی آن لائن دعوت اسلامی کو اپنا ڈونیشن پیش کر سکتے ہیں. اپنے گھر کے ہر فرد کا ممکن ہو، نہیں تو کم از کم ہر گھر سے ایک یونٹ 10,000 کا ہو. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یک مشت نہیں دے سکتا، ایک ساتھ نہیں دے سکتا، تو قسطیں کر لیجئے 1,000 روپے کی، یا آپ 2,000 روپے کر کے دے دیجئے. ذمہ داران سے رابطہ کیجئے. عطیات مہم جامعۃ المدینہ مدارس المدینہ کے جملہ اخراجات کے لیے آپ تعاون فرمائیے. اللہ پاک آپ کو بھی، آپ کے گھر والوں کو بھی علم کی برکت عطا فرمائے اور عشق رسول کا یہ فیضان جاری رہے. اللہ کریم صحابہ کرام علیہم رضوان کے ادب و احترام کے صدقے ہم سب کو سچا پکا عاشق رسول بنائے. ایسا عاشق کہ ہمارے ظاہر و باطن سے عشق رسول کی خوشبو آئے، ہمارے پاس بیٹھنے والا عشق رسول کی خوشبو سے معطر و معمبر ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا
جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں